ناظرین، کسان کی بات میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ گندم میں جڑی بوٹیاں کتنا نقصان کرتی ہیں، جڑی بوٹی مار سپرے کب کرنا چاہیے اور کب سپرے نہیں کرنا چاہیے، اگر سپرے کرنا ہے تو کون سا سپرے کرنا فائدہ مند ہوگا۔ کچھ ایسے سپرے ہیں جو ایک ہی دوائی ساری جڑی بوٹیوں کو مارتی ہے، یعنی گھاس نما جڑی بوٹیوں کو بھی اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو بھی، جبکہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو سلیکٹیو دوائیاں ہیں، ان میں سے کچھ صرف جو ہے وہ چوڑے پتوں کو کنٹرول کرتی ہیں، جبکہ کچھ دوائیاں جو ہے وہ گھاس نما جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر سپرے کرنا ہے تو تر وتر میں کرنا ہوگا یا خشک وتر میں کرنا ہوگا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا سپرے کرنے کے بعد گندم کے پودوں پر بھی سٹریس آ جاتا ہے، کچھ پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ وہ بھی اپنی گندم میں سے جڑی بوٹیوں کو مؤثر طور پر کنٹرول کر سکیں۔ جی ناظرین، گندم کی فصل جو ہے اس وقت کھیت میں موجود ہے، اور جنہوں نے گندم ٹائم پر یعنی نومبر کے شروع میں کاشت کی تھی، گندم کی عمر جو ہے اس وقت کوئی تقریباً 50-55 دن ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنے کا بہترین ٹائم ہے۔ اگر مزید لیٹ کریں گے تو پھر اس سے ہمیں اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جڑی بوٹیاں جو ہے گندم کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی کا باعث بنتی ہیں، اور بعض اوقات یہ گندم کی پیداوار میں جو ہے تقریباً 30، 40 اور 50% تک بھی جو ہے پیداوار کو کم کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کٹائی جب کی جاتی ہے گندم کی اور گہائی کی جاتی ہے، اس میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے بیج جو ہیں وہ گندم کے دانوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بیج اگلے سال جو ہے وہ گندم کاشت کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اور اس کی ویسے کوالٹی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ گندم جو ہے وہ بعد میں ہم نے کھانے میں استعمال کرنی ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو جب گندم کا سٹے نکل آتے ہیں، گندم بڑی ہو جاتی ہے تو وہ خود ان کے تنے جڑی بوٹیوں کے کمزور ہوتے ہیں، وہ گرتی ہیں تو ساتھ ان کی وجہ سے گندم بھی ساتھ گرتی ہے، اور گندم اگر گر جائے تو یہ خواہ مخواہ تقریباً جو ہے 10-12 من 15 من تک جو ہے پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے پر مکمل طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ جی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ سپرے کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جڑی بوٹیاں آپ کے کھیت میں نہ ہوں تو پھر آپ کو سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اگر لگاتار پچھلے 2 سال آپ نے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سپرے کیا ہے تو پھر بھی اس 1 سال آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں، آپ کے کھیتوں میں جڑی بوٹیاں نہیں ہوں گی۔ اگر آپ اپنے کھیتوں کو وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی اکا دکا جڑی بوٹی نظر آتی ہے، پورے کھیت میں 4 دانے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کو سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کب سپرے کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو سمجھیں کہ اگر پچھلے 2 سال سے آپ نے سپرے نہیں کیا، جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے والا سپرے نہیں کیا، تو اب آپ کو چاہیے کہ لازمی طور پہ جو ہے آپ سپرے کریں۔ آپ کے کھیتوں میں جڑی بوٹیاں موجود ہوں گی، کیونکہ نہری پانی سے اور ایون ٹیول کے پانی سے، کھالوں وٹوں سے گزرتی ہوئی جو ہے پانی کے ساتھ جڑی بوٹیوں کے بیج آ جاتے ہیں اور وہ پھر کھیت میں پھیل جاتے ہیں، تو لازمی طور پہ آپ کے کھیت میں جڑی بوٹیاں ہوں گی۔ یا آپ سپرے کر رہے تھے، آپ کے ساتھ والے کھیتوں میں سپرے نہیں ہوا، ہمسائے فارمر نے نہیں کیا، تو ادھر سے بھی بعض اوقات جڑی بوٹیاں جو ہے وہ آپ کے کھیتوں تک ان کے بیج وغیرہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کے کھیت میں بھی وہ پھیل سکتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پچھلے 2 سال سے آپ نے سپرے نہیں کیا تو اس سال آپ لازمی سپرے کریں۔ دوسرا، اپنے کھیتوں کو لازمی طور پہ وزٹ کریں، دیکھیں اگر آپ کو جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں، دمبی سٹی، جنگلی جئی اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں جیسے یہ باتھو، لیلی، کرنٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو پھر آپ لازمی سپرے کریں۔ تو جڑی بوٹیاں جو ہیں گندم میں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ گھاس نما جڑی بوٹیاں یا تنگ پتوں والی جڑی بوٹیاں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یا نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیاں، اس میں جنگلی جئی اور دمبی سٹی یہ 2 جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ اسکرین پہ آپ ان کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کھیت میں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں تو عام طور پہ گندم کا جو
گندم کے جو پودے ہوتے ہیں اس سٹیج پہ یعنی جو اس وقت موجود ہیں تو ان کا ڈارک گرین کلر ہوتا ہے، جبکہ جنگلی جئی اور دمبی سٹی جو ہے ان کے پتوں کا رنگ جو ہے وہ ہلکا پیلا ہوتا ہے۔ یہ واضح طور پہ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں کہ یہ پودے گندم کے نہیں ہیں۔ ان کے پتوں کا رنگ جو ہے وہ ہلکا سبز ہوتا ہے، جبکہ گندم کے پتوں کا رنگ جو ہے وہ گہرا سبز ہوتا ہے۔ جنگلی جئی اور دمبی سٹی کے پتوں کی چوڑائی جو ہے وہ کم ہوگی، جبکہ گندم کے پتوں کی چوڑائی بھی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو چوڑے پتوں والی جڑی بوٹی ہیں ان میں باتھو، لہلی، کرنڈ، لیہ، سنجی، جنگلی ہالون، شاطرہ، بلی بوٹی، کاسنی اور دیگر کچھ جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ ناظرین، اگر کھیتوں میں جڑی بوٹیاں دیکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے سپرے کرنا ہے تو کوشش کریں سپرے جو ہے وہ دھوپ میں کریں، جب شبنم اتر چکی ہو، یعنی 10-11 بجے کے بعد جو ہے وہ کھیتوں میں سپرے شروع کریں، اور 4 بجے سے پہلے جو جتنا سپرے ہو سکے اپنا کام مکمل کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات مد نظر رکھیں کہ تیز ہوا نہ چل رہی ہو، ہوا کی سپیڈ جو ہے 8-10 کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو، تاکہ آپ جہاں پر سپرے کرنا چاہتے ہیں مطلوبہ مقام تک، اس ٹارگٹ تک جو ہے صحیح طور پہ سپرے پہنچ بھی سکے۔ اگر تیز ہوا ہوگی تو سپرے جڑی بوٹیوں پہ صحیح طرح سے نہیں پہنچے گی، وہ ادھر ادھر ڈرفٹ سے جو ہے کچھ جگہیں جو ہیں وہ بچ جائیں گی، کئی جگہوں پہ ڈبل سپرے پڑ جائے گی، تو تیز ہوا میں سپرے کرنے سے بچیں۔ اس کے علاوہ موسمی فورکاسٹ بھی چیک کر لیں جب آپ سپرے کر رہے ہیں، اس سے اگلے 2 دن میں بارش نہ ہو، تاکہ ہم مکمل طور پہ جو ہے نا سپرے کا رزلٹ حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ سپرے کرتے ہوئے ہالو کون نوزل جو جیسے کپاس کو سپرے کرنے والی نوزل جو ہوتی ہے اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ جڑی بوٹیوں کے لیے خاص نوزلیں جو ہے جیسے فلیٹ فین نوزل ہے وہ استعمال کریں۔ اس کے ذریعے جو ہے دوائی وہ ڈائریکٹ جڑی بوٹیوں کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے اور ناغے بچنے کا جو ہے وہ چانس نہیں ہوتا، تمام جڑی بوٹیوں تک سپرے پہنچ جاتی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں رہتی ہے، اس لیے جڑی بوٹیاں بچ نہیں سکتی۔ تو اس نوزل کا جو ہے وہ بھی دھیان رکھیں۔ فلیٹ فین نوزل اگر استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، ہالو کون نوزل سے جو ہے وہ رزلٹ نہیں ملے گا، آپ کا رزلٹ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بند نظر رکھیں کہ سپرے کرنے کے لیے جو ہے صاف پانی استعمال کریں۔ جی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ سپرے کرنے کے لیے کون سا زہر استعمال کرنا ہے، کون سی دوائی استعمال کرنی ہے۔ تو کچھ ایسے زہر ہیں جو دونوں طرح کی جڑی بوٹیوں یعنی چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں اور گھاس نما جڑی بوٹیوں دونوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان میں آئیڈو سلفوران ہے، میزو سلفوران ہے، ان دونوں کا کمبینیشن ہے۔ ایک اور دوائی جو ہے پائراکسولام کے نام سے ہے، ایک اور دوائی جو ہے فلوراسیولام کے نام سے ہے، ایم سی پی اے ہے، ایم سی پی اے اور میزو سلفوران اس کا کمبینیشن ہے۔ ان تینوں کا جو ہے کمبینیشن بھی مل رہا ہے، فلوراسیولام، ایم سی پی اے اور میزو سلفوران، تو یہ دوائی بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میٹریبیوزن ہے، ایک اور دوائی جو ہے سائپروفلوان کے نام سے ہے، آئسوپروٹوران ہے۔ تو یہ جو دوائیاں ہیں یہ دونوں طرح کی جڑی بوٹیوں کو کل کرتی ہیں، جبکہ کچھ زہر ایسے ہیں جو صرف جو ہے گھاس نما جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جس میں کلوڈینا فاپ اور فینوکساپراپ جو ہے شامل ہیں۔ تو یہ صرف گھاس نما جڑی بوٹیاں یا نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں جیسے جنگلی جئی اور دمبی سٹی ہے ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو صرف چوڑے پتوں کو کنٹرول کرتی ہیں، اس میں بروموکسینل اور ایم سی پی اے شامل ہیں۔ جی ناظرین، اب ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کون سی دوائی سپرے کرنی چاہیے؟ یعنی ایک وہ دوائی ہے جو ایک ہی دوائی سپرے کریں اور اس سے جو ہے دونوں طرح کی جڑی بوٹیاں جو ہے وہ کل ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسری وہ دوائیاں ہیں کہ چوڑے پتوں کے لیے علیحدہ دوائی، یعنی جیسے جو ہے یہ بروموکسینل یا ایم سی پی ہے یہ ہمیں سپرے کرنا پڑے گا یا اس کا کمبینیشن سپرے کرنا پڑے گا، اور دوسری گھاس نما جڑی بوٹیوں کے لیے ہمیں فینوکساپراپ یا کلوڈینا فاپ ان میں سے کوئی دوائی استعمال کرنی پڑے گی۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم ایک ہی دوائی والے آپشن پہ جاتے ہیں جو دونوں کو کل کرتی ہے تو اس میں ہمارا خرچہ فی ایکڑ تقریباً 1500 کے قریب ہوتا ہے، جبکہ اگر ہم دونوں طرح کی جڑی بوٹیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ دوائی سپرے کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے اخراجات جو ہے وہ 2200 سے لے کے 2800 فی ایکڑ تک آ سکتے ہیں، یعنی آن این ایوریج اگر ہم کہیں تو یہ 1000 روپے کا فرق ہے۔ اب اگر آپ میرے سے پوچھیں، میں نے خود بھی گندم لگائی ہوئی ہے، میں نے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ والا جو آپشن ہے اس کو چوز کیا ہے کہ چوڑوں پتوں والی دوائی علیحدہ اور جو گھاس نما جڑی بوٹیاں ہیں ان کے لیے علیحدہ جو ہے یہ سپرے کیا ہے، اور میرے اخراجات جو ہیں وہ 2600 روپے فی ایکڑ بنے ہیں دوائی کے اخراجات، اس میں وہ سپرے کرنے کے پیسے جو ہے وہ شامل نہیں ہیں۔ اب یہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسا زہر استعمال کرتے ہیں جو دونوں طرح کی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی آئیڈو سلفوران، میزو سلفوران یا میٹریبیوزن یا آئسوپروٹوران، اس طرح کی جو دوائیاں ہیں سلفوران گروپ سارا، تو یہ پودوں کو سٹریس دیتا ہے،
یہ جب آپ سپرے کریں گے، سپرے کرتے ہوئے اگر کسی جگہ پہ جو ہے ڈبل سپرے پڑ جاتا ہے تو وہ پودے بھی جل جائیں گے، اور اگر آپ نے تر وتر میں سپرے کر دیا تو تب بھی گندم کے پودوں پہ اچھا خاصا جو ہے وہ سٹریس آئے گا۔ تو اگر آپ نے یہ سپرے کرنا ہی ہے تو اس کو آپ خشک وتر میں سپرے کریں، پیسے بچانے کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ ویسے 1000 روپے کا فرق ہے، جبکہ گندم کو یہ 8-10 دن 15 دن کے لیے 10 دن کے لیے روک دے تو گندم کی گروتھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ییلڈ پہ بھی فرق آئے گا۔ تو آپ اس 1000 روپے بچانے کے چکر میں میرے خیال میں اس آپشن پہ نہ جائیں، یعنی ایک ہی دوائی جو دونوں طرح کی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتی ہے، بلکہ آپ 1000 روپے زیادہ خرچ کر لیں تاکہ گندم پہ کسی طرح کا کوئی سٹریس نہ آئے، اس سے آپ بچیں، اور تاکہ آپ کی پیداوار پہ اثر نہ پڑے۔ جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنے کا ہم بیسیکلی تو فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں کنٹرول کر لیں تاکہ ہماری پیداوار اچھی آ جائے۔ اگر ہم یہ زہر سپرے کر کے اس کی گروتھ کو ہی روک دیتے ہیں، سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں، یا کئی جگہوں پہ ڈبل سپرے پڑنے سے بعض اوقات پڑ جاتا ہے سپرے، مطلب ہیومن ایرر ہے، بندہ سپرے کر رہا ہے، اس نے خاص طور پہ جب وہ کھیت کے کنارے پہ جا کے واپس مڑتا ہے تو ایسی جگہوں پہ ڈبل سپرے پڑ جاتا ہے، تو ادھر جو ہے وہ پھر پیچز میں آپ کو نظر آئے گی گندم جو جلی ہوئی ہوگی، پھر آپ کو دیکھ کے اس کا افسوس بھی ہوگا، آپ کہیں گے یار میں نے یہ کیا کر دیا ہے، یہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ان نقصانات سے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر آپ کے لیے بہتر آپشن یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ دوائی جو ہے دونوں طرح کی جڑی بوٹیوں کے لیے سپرے کریں، یعنی کلوڈینافاپ یا فینوکساپراپ، ان میں سے ایک دوائی نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کے لیے یعنی جنگلی جئی اور دومیسٹی کے لیے، اور چوڑے پتوں کے لیے آپ بروموکسین پلس MCP ہے، یہ والا کمبینیشن جو ہے وہ سپرے کر دیں، کسی بھی کمپنی کا سپرے کر لیں، ضروری نہیں آپ ملٹی نیشنل پہ جائیں، تو آپ جو ہے نیشنل لیول کی جو کمپنیاں ہیں ان کا سپرے کر دیں، آپ کے اخراجات جو ہے نا یہی کوئی 2400-2500 فی ایکڑ آئیں گے۔ اگر آپ جو ہے وہ دوسرے آپشن پہ جاتے ہیں، آپ 1000 روپے تو بچا لیں گے لیکن اتنا ایک نقصان بھی ہو جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا، 10 دن کے لیے گندم رکی بھی رہے گی۔ اور وہ والا سپرے اگر لازمی طور پہ آپ کرنا ہو تو پھر یاد رکھیں کہ اس کو آپ جو ہے خشک وتر میں سپرے کریں گے۔ اگر تر وتر میں سپرے کیا میزوسلفوران گروپ کا دونوں طرح کی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا، آپ کے پودے جو ہے نا گندم پہ سٹریس زیادہ آئے گا۔ جبکہ اگر آپ علیحدہ علیحدہ والے آپشن پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو وتر کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تر وتر یا نارمل وتر میں بھی جو ہے آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، تو وتر کے حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جس طرح کا بھی وتر ہو آپ سپرے کر سکیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ علیحدہ علیحدہ والا جو آپشن ہے نا اس پہ آپ جائیں، یہ زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ بہتر ہے اور زیادہ سیف ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت آپ تک زرعی معلومات پہنچتی رہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کریں، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی کویسچن ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں، جو ہے آپ اپنا سوال پوچھیں، ہم آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور ہم نے آپ سے رابطے میں رہنے کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ کسان کی بات کے نام سے بھی بنا دیا ہے، اگر آپ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو کلک کر کے آپ ہمارا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔